میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے متفقہ پیشوا ہے شاہ ولی اللہ. جو بھی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ حدیث ملتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے. ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا, ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو آگاہ کیا, قرآن و سنت کا درس دیا, فالج ہو گیا. لوگ باتیں کرنے لگے. کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں, میں تو آپ کا ہوں, نظر کرم ہونی چاہیے. فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی, خوشبو آنے لگی, اور میرے استاد گرامی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی خواب میں آئے. کہنے لگے عبد الرحیم یہ چارپائی سیدھی کر, جس طرف تیری چارپائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے, جلدی سے سائیڈ بدل. کہتے ہیں میں نے فٹافٹ شاگردوں سے کہا سائیڈ بدل دی. میں نے کہا استاد جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں, نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے. انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ میں نے اس آدمی کی بات چھیڑی ہے جو سب کے متفقہ ہے. کہتے ہیں اندر آئے, نور آیا, روشنی آئی, خوشبو آئی. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں, مصطفیٰ کریم آئے ہیں. ایک طرف ابو بکر صدیق ہے, دوسری جانب مولا علی شیر خدا ہے. فرماتے حضور تشریف لائے, اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ, ایک تنہائی, ایک غربت, ایک بیماری, ایک بڑھاپا, ایک لوگوں کے تانے. حضور کو دیکھا نا تو میرے آنسو دریا کی طرح بہے. کہتے ہیں رسول پاک میرے قریب آئے, میں فالج زدہ تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا. چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا. میرے آنسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے. کہتے ہیں نبی پاک کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے لگنے لگی. اتنی تسلی دی محبوب نے, اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا. مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جن اور انسان سلامی دینے آ رہے. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دستے شفا پھیرنا شروع کیا. کہتے ہیں ہاتھ حضور کا لگتا گیا, شفائے اللہ عطا فرماتا گیا. فرماتے شفائیں دوڑ گئی, خوشبوئیں پھیل گئی, طاقتیں آ گئی. فرماتے حضور نے تھبکی دی, کہا بس کر دے, میں آج ہو گیا ہوں, میں آج ہو گیا ہوں. تسلی دی مصطفیٰ کریم, تسلی. خواب میری وچ آیا ماہی, میں وہ گل وچ پا لئیاں باواں, پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں. خواب میری وچ ایک وار دیا میں ساری عمر نہ جاگا. کہا نبی پاک بس کرنا, آج ہو گیا ہو. کہتے میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ ہی عطا کر دے. اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی داڑھی کے 2 بال مبارک منہ مبارک دیتے تو میرے نصیب چمک جائے. کہتے میرے دل میں خیال تھا, قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور 2 منہ مبارک اتارے. فرمایا چل یار فکر نہ کر, تو رکھ لے. کہتے حضور نے مجھے دیے, اللہ کے حبیب جانے لگے, دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چارپائی کو ٹٹولا تو بال ہی نہیں. میرے دل میں خیال آیا منہ مبارک کہاں گئے. کہتے نبی پاک نے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ, میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے. تکیہ اٹھا کے دیکھ. فرماتے حضور چلے گئے. سویرے چنگا بھلا
اٹھ کے چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا اس نے شفا دی ہے جو شفا دینے والے کا محبوب ہے، جو شفا دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک پھرا ہے، شفا ہو گئی۔ اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے 2 بال مبارک بھی دے گئے ہیں۔ یہ اعتراض کرنے والے فوراً کان کھڑے ہو گئے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ کہنے لگے یہ واقعی حضور کے ہیں؟ 3 آ گئے، کہنے لگے واقعی۔ میں نے کہا جاؤ دھوپ میں لے کے جاؤ۔ کہتے وہ تینوں لے کے گئے، جب کمرے سے نکلے تو بادل کے ٹکڑے نے آ کے سایہ کر دیا۔ بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے، ایک مان گیا، 2 کہنے لگے جی اچانک ہو گیا۔ میں نے کہا دوبارہ جاؤ، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار جاؤ۔ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں نوکری کر کے کھاتا ہوں، جھوٹ بول کے نہیں کھاتا۔ میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا؟ اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج کے دے، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وہ دوسری بار گئے، سایہ پھر ہوا، آ کے میرے قدموں سے لگ گئے، کہنے لگے آپ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک اور جماعت آ گئی، کہنے لگے ہمیں بھی زیارت کرائیں۔ میں نے تالے میں رکھے ہوئے تھے، تالا کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں، کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں۔ کہنے لگے شاہ جی خیر تو ہے، کیوں نہیں کھلتا؟ تو میں نے نظر ڈالی، میں نے کہا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس پہ غسل فرض ہو؟ غسل فرض ہو؟ ایک بندہ گردن جھکا کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی، میں فٹافٹ آ گیا، نہ آ نہیں سکا۔ میں چل نکل مجمع سے۔ جو رب اپنے محبوب کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جس نے محبوب کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کا پیر نہ آ جائے، وہ محبوب کے منہ مبارک کے قریب ناپاک آدمی کو آنے دے گا؟ نکل۔ کہتے مجمع سے نکلا، میں نے چابی لگائی تو تالا فوراً ہی کھل گیا۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے ہم۔ اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ ایک درویش سے کسی نے مدینے میں پوچھا تھا، اس نے کہا تھا یار لوگ اکتا بھی جاتے ہیں بار بار مدینے، بار بار مدینے، بار بار مدینے۔ جملہ درویش کا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑی اچھی بات ہے، نہ بھی آیا تو جملہ تو قیمتی ہے۔ کہا جناب بار بار مدینہ شریف بندہ اکتا بھی تو جاتا ہے، تو اتنی بار؟ تو کہنے لگے اکتاتا وہ ہے جس سے گھر والے صحیح سلوک نہیں کرتے۔ جو کسی کے گھر جائے اور اسے پیار ملے، احترام ملے، کھانا اچھا ملے، شفقت ملے، محبت ملے، وہ تو کہتا ہے میں نے پھر جانا ہے، میں نے پھر جانا ہے، میں نے پھر جانا ہے۔ اور کئی دفعہ اپنے بچوں سے لڑ کے کہتا تمہارے پاس نہیں رہنا، اس کے پاس جانا ہے۔ جو میری قدر بڑی کرتا ہے، کہنے لگے کیا کریں، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ یہ اس دروازے سے خیرات ہی نہیں ملتی، پیار بھی بڑا ملتا ہے۔ تو میرے بھائی حضور کا دیدار ہوتا ہے تو سورج میں روشنی ہے، نبی پاک کے جلوے چمکتے ہیں تو چاند میں ٹھنڈک ہے، حضور کے جلوے مہکتے ہیں تو سورج میں خوشبو ہے، پھولوں میں خوشبو ہے، چمیلی میں حسن ہے۔ یہ سارا حسن میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی برکت ہے۔ ہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی لوٹ سیل نہیں لگانی چاہیے کہ ہر میری طرح کا گناہگار پاپی اٹھ کے کہے مجھے بھی دیدار ہوا، مجھے بھی دیدار ہوا، مجھے بھی۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ ہاں کسی کو دیدار ہوا ہے تو خوش نصیب ہے، اپنے اعمال کو سنوارے، دیدار والے کام کرنے شروع کر دے، اپنے اندر تبدیلی لے آئے۔ دیدار ہوا تو پھر انقلاب بھی ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے، پھر اسے اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے، لیکن اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دیدار ہو اور حضور کا قربت ہو تو ملتا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے، ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے۔
تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار، جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر۔ اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ فرماتے ہیں ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا، تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں۔ جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا تاغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے، یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت۔ یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکات شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تم معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات کہ وہ ملیں گے، ان سے ملاقات ہوگی۔ عمر بیت گئی نا نام جپتے، عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے۔ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی، کیا زندگی میں حاصل کیا؟ تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک، ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی، حضور کا ذکر کیا، نبی پاک کے اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری۔ یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے گناہگار لوگ اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت کی، کبھی ملاقات بھی ہو، کبھی نظر کرم بھی ہو۔ کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے، تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتا، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے۔ تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں، میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے، چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے تو ٹھیک نہیں، تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے۔ چلو اسی با کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر۔ اوئے ہوئے اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا۔ کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی۔ اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا، اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں اسپیشل میرے لیے وقت نکالے۔ پر کرم یہ ہوا کہ
مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی, اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی. موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو. ملنا چاہے داتا علی اجمیری سے اور موت سے ڈرے, ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے. زندگی گزری ہو علی علی کرتے پھر موت سے ڈرے. عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے. ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو, ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو, پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو, اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے. جسے صدیق کی وفائیں یاد ہو, جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو, وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نعت پڑھی ہو. مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. والہ سے نہیں ترجمہ آتا تھا, پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا مولا یا صلی وسلم دائماً. میں آپ کو بتاتا ہوں, توتلا آدمی, توتلا اور دیوانہ مجذوب بیچارہ, سمجھ نہیں, توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا. مجھے نماز کا سلام پھرا دو, وہ جلدی آ گئے, اور ایک مجذوب آدمی تھے, سادے تھے, تو سلام لی تو کہنے لگے میں گل کر لی سی. تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں. 7 آدمی ہے, اللہ مجھے معاف کرے, میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا. اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے, ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے. یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے. یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا, وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا, توتلا ہوتا ہے, تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں. جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں. وہ جب دادی نانی دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے, کیونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا. لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے. مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں, میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے. وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے. تو 7 آدمی ہے, مجذوب ہے, پورا شعور نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد, یعنی مانا یہ تھا کہ سلام کے بعد. اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے, میرا دل کرے. اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا آجے ذرا, کیونکہ توتلے تھے نا. میں نے کہا تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد. او میرے عزیز یاد رکھو, ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی, نبی پاک کے تذکرے سنے, اب موت سے ڈر جائیں. حالانکہ موت تو ایک پل ہے, پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا, مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہو. تو زیارت ہوگی اور ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالا جپا وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں, ڈر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ میں امید کی بات کرنے لگا ہوں. چلے اب یہ بات تو مشکل ہے پر کرنی پڑے گی, مجبوری ہے. کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے بندے کو, گھر میں تو 2-4 لگ بھی جاتی ہیں. تو اس وقت نا جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر میں موجود ہو. اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کے حصوں کی مار کھاتی ہیں. ابا نے ڈنڈا لے لیا بیٹے کی غلطی پہ, اب اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے, 2-4 اس نے بھی کھا لی. یہ بات آپ سمجھیں, موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات کرو. اماں موجود ہو نا گھر میں تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ سختی نہیں ہوگی کیونکہ میری اماں, اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے, کہتی تو نہیں پتا وہ ہو گئی غلطی, وہ فلانے دے منڈے نے خراب کیتا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو.
لیکن وہ اماں وکیل ہے، وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ پے لاس کر رہی ہے. ہوتا ہے ایسے. اس بات کو سمجھ لیں اچھے طور پر. موت کا خوف نہیں، ڈر نہیں، اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا. تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود ہے، وہاں تو نبی کریم موجود ہے، وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر. اس لیے خوف نہیں، پینک نہیں. اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں، اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں، لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں. انشاءاللہ صبح قیامت کرم ہوگا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں. حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے. دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے، پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. یہ کرم ہوگا صبح قیامت، یہ عطائیں ہوں. اس لیے مومن موت سے ڈرتا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، نزع کا عالم طاری، اور یہ گفتگو دیکھے غلاموں کی. آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی ہائے ہائے افسوس. حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا، سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا. فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے. اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوگی، قبر میں کھلیں گی، مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا، حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو موت تو مقام مسرت ہے، اور اگر یہ مل جائے زندگی میں. ایک بدو ایمان لے آئے، ابن ماجہ میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک بدو ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی. ابن ماجہ میں موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا. اب ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ. تو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ سے مال غنیمت آیا. تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا. اگرچہ وہ جہاد پہ نہیں گئے لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا. تو وہ صحابی تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا تھا. حضور نے فرمایا پھر بتائیے گرچہ بزرگ جانتے کس لیے لائے تھے. عرض کی حضور میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ میں نب کی راہ میں لڑوں گا اور میں اپنی جان پیش کروں. میں شہادت کے لیے ایمان لایا تھا، مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے. تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو. وہ گئے اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے. صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے. تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور فرمانے لگے دیکھو اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی. اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اتار کے فرمایا اس بندے کو اس جبے میں کفن دے دو، اس میں اسے کفن دو، اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لائے. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا، اپنی زندگی کمزور نہ گزار. مسلمانوں پہ کافر کا رعب طاری ہو گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مدد کرنا، کوئی آگے بڑھنا، فلسطین کا نام تک نہیں لے رہے حکمران زبان سے، ذکر تک نہیں کر رہے، چینل ذکر نہیں کر رہے. اتنا رعب، اتنا کفر کا خوف، صرف اس لیے کہ ہمیں موت کا ڈر ہے، مر جائیں گے. تو بستر پہ نہیں مریں گے، بیماریوں سے نہیں مر جاتے لوگ. خدا کے بندو اپنی زندگی میں اتنا خوف اگر موت کا پیدا کر لو گے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے. حجاج بن یوسف نے بلایا اور کہنے لگا میں تمہیں موت دینے لگا ہوں، مار دوں گا تمہیں. بڑا ظالم آدمی تھا، بڑے لوگ اس نے قتل کیے تھے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور غصے میں آیا، کہنے لگا کیوں ہنستے ہو؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، تجھے کس نے کہا زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں؟ یہ تو تب آئے گی جب میرا رب چاہے. کہنے لگا لے جاؤ ان کو اور جا کے قتل کر دو.
تو وہ جب جلاد لے جا رہے تھے تو آپ اور کھل کے مسکرائے، ہنسے۔ یہ آپ کی طاقت ہے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ ہو، لبوں پہ تبسم، رقصہ ہو، مسکرائے۔ جب آپ مسکرا رہے تھے تو اس کو اور غصہ آیا، واپس بلایا، کہنے لگا مسکراتے ہی ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ مسکرا رہا، اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے، کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو مہلت۔ اور کچھ سے کہنے لگا میرے سامنے قتل کرو۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کعبے کی طرف کر کے پڑھنا شروع کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو۔ کعبے سے منہ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، میرا رب کو صرف کعبے کی طرف مقید ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ پڑھا تو اب اس نے لٹایا، اور جب وہ آپ کو قتل کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر کی ایک زوردار آواز ہوگی، فرمایا یاد رکھنا مجھے اسی طرح قتل کرنا جس طرح تم خود قیامت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو۔ میرا آخرت پر یقین کامل ہے، محشر میں عدالت لگے گی، میں تمہیں قتل کروں گا میں۔ حضرت سعید ابن جبیر کی وہ جرت تھی کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرے، میرا قتل آخری ہو، میرے بعد نہ ہو۔ ڈر گئے لوگ، سہم گئے، اور وہ جو جلاد آپ کو قتل کر رہا تھا اس کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اتنی جرت، موت کا ایک منٹ کے لیے خوف نہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، خود پانی نہیں ہو رہا۔ ایک طبیب بیٹھا تھا، ہانپتے کانپتے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ حجاج کہنے لگا اسے اتنا خون؟ تو کہنے لگا بادشاہ میں نے سالوں مریض دیکھے ہیں، اس کو پتہ چل جائے نا مرنے والا ہو وہ تو اتنا خوف پہ آتا ہے، پہلے ہی اس کا سارا خون جم جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور اس کا خون جل جاتا ہے۔ یہ جو بندہ تم نے شہید کیا ہے نا، اس میں ایک رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں، موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اتنا خون نکلا۔ حضرت سعید ابن جبیر شہید ہوئے اسی دن حجاج کے پیٹ میں درد شروع ہوا، صرف 15 دن۔ حجاج بعد میں زندہ رہا ہے 15 دن، اور ساری رات تڑپتا تھا، کہتا تھا مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹتے۔ حضرت سعید ابن جبیر چلاتا تڑپتا 15 دنوں کے اندر۔ طبیبوں نے کہا تیرا جو مرض ہے یہ کوئی آسمانی عذاب ہے۔ میرے عزیز موت سے ڈرے نہیں، بلکہ جو ظالم ہو ان کو ڈرا دے، یہ مومن کی شان ہے۔ اپنی زندگی کے اندر سے موت کا خوف نکال دے تاکہ زندگی کے جو دن ہیں وہ جیے تو جا سکیں، وہ انسان مضبوطی سے وقت سے گزار سکے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وہ جیکٹ نہیں پہنتے تھے جنگی، جو کمر پہ پیچھے لوگ پہنتے تھے نا، تلوار کوئی مارے تو زخم نہ ہو۔ تو کسی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پشت پر آپ وہ جیکٹ نہیں پہنتے لوہے کی؟ آپ فرمانے لگے پشت تو دکھانی نہیں تو کہنے لگے موت سے ڈر نہیں آتا؟ فرمایا بالکل بھی نہیں، اور فرمایا مجھے بالکل ڈر نہیں آتا کہ میں موت پر آ گروں یا موت میرے اوپر جا گر۔ ہم تو شہادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نوجوانوں کو خطاب کرتے کرتے کہنے لگے موت سے کبھی نہ ڈرنا، میں نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، میرے وجود پر ایک ذرہ بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو۔ اور یہ کہتے کہتے رو پڑے، فرمانے لگے یہ بات کرتے کرتے رو پڑے، فرمانے لگے دیکھ لو زندگی ساری میدانوں میں گزاری ہے، لیکن شہادت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہاں نہیں لکھی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے موت میرے لیے لکھی تھی، تو یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ قریب ایک بزرگ صحابی اور بیٹھے تھے، فرمانے لگے آپ کی نیت شہادت کی تھی، انشاءاللہ آپ قیامت میں شہیدوں میں کھڑے کیے جائیں گے۔